أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون قلم کی اور ان چیزوں کی قسم ہے جو وہ فرشتے لکھتے ہیں. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. آپ اپنے پروردگار کے کرم سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے حامل ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. تو اب جلد ہی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی کہ تم میں سے کون دماغی خلل میں مبتلا ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. یقیناً آپ کے رب اس شخص سے خوب واقف ہیں جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ درست راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو وَلَا جائیں. تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اور نہ کسی ایسے شخص کی بات مانیے جو بہت قسمیں کھاتا ہے، ذلیل ہے، هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. طعنے دیتا ہے، چغلیاں کرتا پھرتا ہے، مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. اچھے کام سے روکتا ہے، حد سے گزر جانے والا اور بڑا ہی گنہگار ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. بد اخلاق ہے اور اس کے علاوہ وہ بد ذات بھی ہے. أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. اس کی یہ کیفیت اس وجہ سے ہے کہ وہ مال و اولاد والا ہے. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے. 3 قسمیں کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغی مضبوطی، قوت، اصابت اور متانت کو، آپ کے جینیس ہونے کو، آپ کے ذہین ہونے کو، آپ کے بااخلاق اور باکردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں. وما انت بنعمت ربک بمجنون. اپنے پروردگار کی نعمت کی وجہ سے آپ پاگل نہیں ہیں. آپ کے لیے یقیناً بے انتہا ثواب اور اجر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے حامل ہیں. آپ جلد ہی دیکھ لیں گی کہ کون لوگ بیوقوف ہیں، کون لوگ پاگل ہیں. یہ آیتیں اس تناظر میں ہیں کہ آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی تعلیمات کو روکنے کے لیے کفار مکہ مختلف قسم کی باتیں کہا کرتے تھے. کوئی بات ان کی چلتی نہیں تھی تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو پاگل ہیں. پاگل کہنا چالو کر دو تو لوگ کٹنے لگیں گے اور ان کی بات لوگ مانیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی تردید کی، آپ کے خلاف بولنے والوں کی تردید کی، ان کو جواب دیا کہ آپ پاگل نہیں ہیں. آپ جو دین کی محنت کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ان کی باتوں پر صبر کرتے ہیں، اس پر آپ کو ثواب ملے گا. اور آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں. آپ کے اخلاق کی گواہی قرآن دے رہا ہے. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ پاگل نہیں ہو سکتا. جو پاگل ہوگا اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے. بد اخلاق وہی ہوتا ہے جو پاگل ہوتا ہے، جس کے دماغ میں فطور ہوتا ہے. آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اس کی گواہی اللہ دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں
کفار کی ہمت نہیں کہ کفار یہ کہہ دیں کہ آپ کے اندر اخلاقی کمزوری ہے۔ اگر آپ بلند اخلاق پر ہیں، کفار اس بات کو مان رہے ہیں، تو ان کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ جواب دیا، منطقی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پاگل نہیں ہیں۔ ان قریب آپ بھی دیکھ لو گے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون پاگل ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ بھی دیکھیں گے کہ کون پاگل ہے۔ پاگل یہ ہے کہ صحیح بات ان کے سامنے آئی، حق کو جاننے پہچاننے کے باوجود وہ قبول نہیں کرتے ہیں اور آگ میں گرنے اور جلنے کا انتظام کرتے ہیں، تو پاگل یہ ہے۔ اس میں ایک سبق ہے ہم لوگوں کے لیے۔ جو اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ہم لوگ اس اعتراض کا جواب نہیں دیتے ہیں اور مشتعل ہو کر کے اسے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت بتلاتی ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ پر کچھ اعتراض کیا، آپ اس کو قتل بھی کر دو گے تو جو اس نے اعتراض کیا وہ اعتراض باقی رہے گا، لوگوں کے ذہن میں شک شبہ باقی رہے گا۔ تو جو کوئی اعتراض کرے اس کے اعتراض کا جواب دینا چاہیے، یہ ہے اصل جواب۔ لڑائی جھگڑا یہ اصل جواب نہیں ہے۔ رسول اللہ کی زندگی پر اعتراض کیا کسی نے تو آپ کو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ایک عورت نے اعتراض کیا، ایک سال اڑتے گھوڑے اور کچھ ایسی باتیں اس نے بولی تھی، لیکن طوفان برپا ہو گیا اور انہی کے لوگوں نے طوفان برپا کرایا، کیونکہ اس وقت شیو لنگ کی بات چل رہی تھی۔ پوری دنیا میں تحقیق تھا کہ کیسا دھرم ہے، اس کو چھپانے کے لیے یہ بات چلا دی اور اپنے ہی آدمیوں سے کوئی قتل کا معاملہ کرا دیا راجستھان میں کہاں، تو بات چل پڑی۔ وہ جو اڑتے گھوڑے اس نے بولا اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ لڑنے سے اس کا اعتراض ختم نہیں ہوگا، لوگوں کے ذہنوں میں شک باقی رہے گا۔ معراج کے واقعے پہ اعتراض کیا تھا، جواب یہ تھا کہ ان کے یہاں بھی ایسی مثالیں کہ پہاڑ کو لے کے لوگ اڑتے ہیں۔ آپ کا کیا جواب ہے وہاں؟ جو جواب وہاں ہوئے جو ہمارا معراج کے بارے میں ہے۔ ہمارے نبی پر انہوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب ہماری طرف سے فوراً جانا چاہیے تھا۔ تو اسلام یہ آیت بتلاتی ہے، یہ سورت بتلاتی ہے کہ جب اعتراض ہو تو اس کا جواب دیا جائے، لڑائی جھگڑے سے اس اعتراض و شک شبہ نہیں ختم ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت کی جا رہی ہے یہاں سے آیت نمبر 8 سے۔ مشرکین مکہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس آئے اور بولے کہ تھوڑا سا اپنے دین سے آپ ہٹ جائیے اور کفر شرک کی کچھ باتیں قبول کر لیجئے اور ہم آپ کا کچھ کام کرنے لگیں تو ہم آپ کی مخالفت ترک کر دیں گے۔ آپ ہماری کچھ چیز لے لیجئے، ہم آپ کی کچھ چیز لے لیں اور آپ سے ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ مشرکین حضور سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ مدت کی تقسیم کر لیں، کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں، کچھ دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آپ کو ایسے لوگوں کی بات ماننی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایسی باتوں کے ماننے کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن دراصل آپ کے واسطہ سے امت کو خطاب کرنا مقصود ہے کہ جیسے روشنی اور تاریکی، دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے ایک چیز ایک ہی وقت میں سفید اور سیاہ نہیں ہو سکتی، اسی طرح کفر ایمان کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر تنبیہ ہے جو رواداری کے نام پر مشرکانہ افعال، مذاہب کفر کے شاعر تک کو قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ رواداری کا مطلب اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کی دل آزاری سے بچنا ہے۔ رواداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی چیزیں اختیار کر لو۔ آج کل کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تمام مذاہب ایک ہی ہیں، صرف راستے جدا ہیں۔ قرآن کے اس بیان سے اس کی بھی تردید ہوتی ہے۔ حقیقت ہے کہ راستے الگ الگ ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا راستہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ جنت کا راستہ چھوڑ کر کے دوزخ کی ڈگر تھوڑی سی بھی اختیار کرو گے تو پھر جنت تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اس لیے اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان، اپنی شناخت کے ساتھ دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں، رسول اللہ کے واسطے سے امت مسلمہ کو یہ حکم فرماتے ہیں۔
جو آپ کے پاس آتا تھا ایک سردار تھا، اس کے اندر 10 برائیاں تھیں، تو اس نے پاگل مجنوں دوسرے الفاظ آپ کو کہے تھے، تو پہلی بات آپ کو یہ کہی گئی کہ اس طرح آپ اس کا جواب دو۔ دوسری بات یہ کہی گئی، آپ اس کا جواب دینے کے بعد جو آپ پر الزام لگا رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ تم ہمارے اوپر کیا انگلی اٹھاتے ہو، تم اپنی زندگی دیکھو، تمہارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، حلالہ کیا کیا لوگ باتیں کرتے ہیں، اپنی زندگی دیکھیں۔ ایک عورت سے 5 مرد شادی کر سکتے ہیں، جو حلالہ پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اپنی چیزیں دیکھو جا کر کے، یہ قرآن کہتا ہے۔ جو اعتراض کرتا تھا، الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، اس کی 10 اخلاقی برائیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ یہ طریقہ بتلا دیا کہ پہلے آپ جو اس نے اعتراض کیا اس کا جواب دو، اس کے بعد اس کے اندر جو چیزیں اس کو بتاؤ کہ تم تو چلنی کے اندر اتنا چھید ہے، اور چلنی جو ہے وہ سوپ پر اعتراض کرے جس سے چاول صاف کیا جاتا ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا۔ اس میں جو 10 برائیاں ذکر کی ہیں، ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان برائیوں میں سے کوئی برائی ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی برائی ہمارے اندر موجود ہے تو بہت بڑی برائی ہے، اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ کے نبی کے دشمن کی برائی ہمارے اندر آ گئی۔ اس لیے ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے اگر ہمارے اندر موجود ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فلا تطع المکذبین، جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ ولا تطع کل حلاف مہین، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، مہین اور ذلیل ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، رسوا نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم سماج میں ذلیل ہو جائیں۔ طعنے دیتا ہے، طعنہ دینا نبی کے دشمن کی صفت ہے، یہ صفت ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ چغلیاں کرتا پھرتا ہے، چغلیاں کرنا اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن کی صفت ہے، ہمیں چغلی سے بچنا چاہیے۔ اچھے کام سے روکتا ہے، اچھے کام سے نہیں روکنا چاہیے۔ حد سے گزر جانے والا بڑا ہی گنہگار ہے، معتدل، حد سے گزر جانے والا۔ ہمیں حد سے نہیں گزرنا چاہیے، جو ہماری حد ہے اسی میں رہنا چاہیے۔ اور بڑا گنہگار، اسیم، ہر جگہ گناہ، ہر گناہ میں رہتا ہے وہ۔ عتل، بد اخلاق ہے، سرکش معنی ہوتا ہے بد اخلاق۔ بعد ذالک زنیم، اس کے علاوہ بدذات بھی، زنیم کہتے ہیں جو حرام پیدا ہو، جو اپنے باپ سے نہ پیدا ہو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس سردار نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں تو میرے اندر موجود ہیں، میں سرکش بھی ہوں، ہر اڈے پہ موجود رہتا ہوں، قسمیں بھی چھوٹ کھاتا رہتا ہوں، اور ذلیل بھی ہوں۔ جب نیتا بنا ہوں اور گالی گفتار کرتا ہوں تو لوگ ذلیل سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنیم، تم نسل کے ناپاک ہو۔ اس کو نبی کی بات پر یقین تھا، وہ گیا اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ محمد نے ایسی بات کہی ہے، سب باتیں میرے اندر موجود ہیں لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تلوار کھینچ کر کے اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے بتایا ہاں ہمارے کوئی بچہ نہیں تھا، بچے کی پیدائش کے لیے ہم نے ناجائز فلاں سے رشتہ قائم کیا، اور تو اپنے جو باپ جس کو کہتا ہے اس کے نطفے سے نہیں ہے، فلاں کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اچھا، یہ سرکشی، یہ بد اخلاقی برائیاں کی پیدا ہوئیں؟ ذا مال و بنین، بہت مال والا ہے، بہت اولاد والا ہے۔ جس کے زیادہ لڑکے ہوتے ہیں وہ بڑا ہوتا تھا عرب میں، یہاں بھی بڑا ہوتا ہے لیکن ایک دوسری صورت بنا دی گئی، جس کے مال زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی مال کی بنیاد پر زیادہ اتراتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وجہ سے برائیاں اس کے اندر آئی ہیں۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی بات ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ، خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو، ہاتھی کے سونڈ کو، اور خنزیر کے سامنے والے منہ تھوتھن کو خرطوم کہتے ہیں۔ اس کے تھوتھن پر ہم مہر لگا دیں گے، داغ لگا دیں گے۔ یہ داغ لگانے کی بات موت کے بعد آخرت کی ہے، لیکن دنیا ہی میں اس کے داغ لگ گیا۔
غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی نے اس پر ایسا حملہ کیا، ایسا وار کیا کہ اس کے ناک پر تیر تلوار لگی اور ناک کٹ گئی اور مرتے وقت تک وہ نشان ختم نہیں ہوا، اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ تیسرے نمبر کی بات ہے۔ پہلے نمبر پر اعتراض کا جواب، دوسرے نمبر پر جو اعتراض کر رہا ہے اس کی کمزوری، تیسرے نمبر پر سنقسمہ علی الخرطوم، جو زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں ہم لوگ، یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم فوراً سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور ان اعتراضات کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، غلط طریقہ، بلکہ اس نے ایک پرچے میں گالی بکی، نعوذ باللہ، ہم اس کو فوٹو کاپی کرا کے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہاں مہید پور میں ہوا تھا، موبائل پہ کسی نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی تھیں، ہمارے لڑکوں نے اس کی بہت ساری فوٹو کاپی کرا کر کے مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ دور نبوت میں بے شمار اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کہا کرتے تھے، لیکن وہ اشعار آج موجود نہیں ہیں۔ طریقہ ہے امیت الباطل بالصمت، وہ اس نے جو بات کہی اس کا چرچا آگے مت کرو، ہاں اس کے اعتراض کا جواب دو اور پھر اس کے اندر جو کمزوری ہے اس کو بیان کرو۔ پھر بھی فتنہ نہیں رکتا ہے، سنقسمہ علی الخرطوم، ہم اس کے تھوتھن پہ داغ لگا دیں گے، یہ تیسرے نمبر پر چیز آتی ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، جو اعتراضات آتے ہیں ان اعتراضات کا جواب نہیں دیتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب دینا چاہیے۔ شروع میں بات ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم، جو تیسرا قلم ہے انٹرنیٹ، اس کے ذریعہ سے ہم کو نبی کی زندگی، نبی کے اخلاق، نبی کے تعلیمات، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض کا بھرپور جواب دینا چاہیے، اعتراض کرنے والوں کی کمزوریوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اس طرح سے فتنے رکیں گے، اسلام کی اشاعت ہوگی، اسلام آگے بڑھے گا۔ اس ترتیب کو اگر چھوڑ دیں گے تو اسلام کی اشاعت رکے گی، جو اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کی رفتار کم ہو جائے گی۔